اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گانا بجانا یا موسیقی فقہی لحاظ سے ہمارے یہاں قرآن مجید اور روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اسے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں براہ راست گانے یا میوزک کی لفظ استعمال نہیں بلکہ کلیات سے بحث کی گئی ہے، یعنی اس کی علامتیں بیان کی گئی۔ اب یہ حرام کیوں ہے اور خود گانا کسے کہتے ہیں، گانے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میوزک کے سائیڈ ایفیکٹس کی گفتگو کر لیں کہ اگر انسان میوزک میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ خود جانتے ہوں گے کہ میوزیشینز زیادہ تر جو اس میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر آرٹسٹ کی طرح یہ بھی دوسری طریقے سے سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں مس فٹ محسوس کرتا ہے تو یہ جو سیلف شیم ہوتی ہے یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ تیز آواز انسان کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو معلوم ہے۔ بے حیائی کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے اور انسان کے اعصاب پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کہیں کہ میوزک کے بہت سارے فائدے ہیں، مثلا سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ برین انجریز کا بھی اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال اس کے جو ایکسٹریم لیول ہے اس کے نقصانات کی گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اگر ایکسٹریم لیول پر انسان چلا جاتا ہے تو ڈپریشن اور ایگریشن یا وائلنٹ ہو جانے کے علاوہ ہم نے کوئی اور اس کے اندر اچھی صفت نہیں دیکھی ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ اسلام نے اس کو حرام قرار کیوں دیا، تو اسلام نے اس کے ایکسٹریم لیول کو دیکھتے ہوئے حرام قرار دیا۔ اب اگر شروع میں آپ کہیں کہ نہیں ہم تو سنتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، جی نہیں، اس کی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ جس میں انسان کے لیے کسی بھی قسم کا نقصان پایا جاتا ہو۔ اب نقصان کو دیکھتے ہوئے اگر وہ چیز انسان کے بنیادی حقوق میں سے، فنڈامنٹل رائٹس میں سے، جیسے سڑک پہ چلنا، تو اب یہ تو انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، لیکن ایکسیڈنٹ سے جتنی موتیں ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور ذریعے سے ہوتی ہیں، تو اب انسان کا سڑک پہ اترنا ممنوع نہیں کیا جا سکتا، نہ شریعت اور نہ ہی کوئی قانون، بلکہ اس کے لیے ایک کیا کہتے ہیں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے چلنا ہے، ہوشیار رہ کے چلنا ہے۔ سیم طریقہ اسلام میں بھی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا نقصان پایا جاتا ہے اور وہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے تو اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ایک گائیڈ لائن مقرر کر دی جاتی ہے۔ مثلا انسان کی خواہشات ہیں یا انسان کا کھانا پینا ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کھانا چھوڑ دو تاکہ تمہیں ہیضہ نہ ہو، بلکہ اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے مثلا شراب ہے یا بے حجابی ہے، تو شراب کو جو حرام قرار دیا گیا، شراب میں عام طور پہ ہم یہ علت بیان کرتے ہیں کہ انسان شراب پی کے توڑ پھوڑ کرتا ہے یا دوسری الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ بہت سارے افراد ہیں کہ جو شراب پی کے رات کو مثلا سوئے اور صبح اٹھ کے آفس چلے گئے، تو اس میں تو کوئی ہم دیکھتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یا وہ سب تو درکنار کر دیجئے، ایک قطرہ پینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک قطرہ اگر زبان پہ انسان رکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے نہیں ہے۔ انسان شراب پیتے ہوئے پیدا نہیں ہوا ہے، بعد میں اس نے اپنی لت لگائی ہے۔ اور اسی طریقے سے بے حجابی، مثلا بے حجاب رہنا کسی لڑکی کے کوئی بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہمارا دم گھٹتا ہے یا وغیرہ، یا مثلا نامحرم کے اوپر نظر ڈالنا، اسلام نے نظر ڈالنے کو ہی حرام قرار دے دیا۔ تو کوئی یہ کہے کہ نظر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، جی نہیں، آپ اگر ایکسٹریم لیول کو دیکھیں تو ساری باتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے سب سے آسان طریقہ یہ اپنایا ہے کہ بالکل پہلے ہی مرحلے پر اسے روک دیا جائے۔ اب اگر کوئی شراب یا گانے کے فائدے گنواتا ہے اور وہ فائدے شراب اور گانے کے علاوہ کہیں نہیں ہیں، تب تو اسلام اس کے لیے گائیڈ لائن مقرر کرے گا کہ ٹھیک ہے فلاں میوزک سنو، فلاں میوزک نہ سنو، فلاں شراب پیو، فلاں شراب نہ پیو، یا اتنی پی لو اتنی نہ پیو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاج کہ جو دل کا سکون اور انسان کا آرام، یہ سب کچھ میوزک میں بیان کیا جاتا ہے، یہ میوزک کے بغیر بھی ہے۔ اب اگر اس کے بغیر بھی وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، پھر آپ کی میوزک پہ پابندی لگے گی، اور وہ بھی پابندی ایسی کہ بالکل پہلے ہی مرحلے سے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں روایتوں میں ہے کہ ان آلات موسیقی کو گھر میں رکھنا حرام ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں مثلاً وہ شراب پیتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، یا مثلا ایک عورت بے حجاب رہتی ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا آج تک، یا مثلا انسان میوزک سنتا ہے، اس نے کوئی ایسا ڈپریشن وغیرہ کے لیول پہ وہ نہیں گیا، تو قیامت میں تو ٹھیک ہے آپ کا بالکل اوبیسلی، یعنی خداوند عالم عادل ہے۔ ایک انسان یا ایک خاتون جو بے حجاب نہیں کرتی اور وہ گناہ کرتی ہے، اور ایک وہ خاتون جو حجاب نہیں کرتی لیکن گناہ نہیں کرتی، ان دونوں کا فیصلہ بالکل قیامت میں ان کی جزائیں بالکل مختلف ہوں گی۔ لیکن دنیا میں چونکہ قانون بنانا ہے اور قانون انکلوسیو ہوتا ہے، اس میں سب کو بینڈ کرنا پڑے گا، اور بینڈ
اسی وجہ سے کرنا پڑتا ہے چونکہ یہ بنیادی حقوق میں سے نہیں ہے. لہٰذا وہ انسان کی جو شراب پی کے گناہ نہیں کرتا وہ بھی اپنی عادت ڈالے تو بغیر شراب کے رہ سکتا ہے. لہٰذا انکلوزیو بنانے کے لیے قانون کو حرام قرار دیا جاتا ہے. اور سیم یہی حالت ہے موسیقی کی اور یعنی گانے کی، میوزک کی، کہ اس میں تھوڑے بہت فائدے ہیں لیکن وہ فائدے چونکہ بغیر میوزک کے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور انسان بنیادی طور پہ میوزک سنتا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا موسیقی کو اور گانے بجانے کو حرام قرار دیا گیا. شروعات اگر کریں تو اسلام نے بنیادی طور پر ہر فالتو چیز کو حرام کر دیا. ولا یشہدون الزور سورہ فرقان آیت نمبر 72 یا واجتنبوا قول زور یا سورہ حج کی آیت نمبر 30 یا والذین هم عن اللغو معرضون. یہ ساری باتیں آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مسلمان خصوصاً جو اسلام کا پیروکار ہے وہ بیہودہ باتوں میں نہ جانے پائے. یا وہ سب سے زیادہ جو اس مسئلے میں استعمال کی جاتی سورہ لقمان کی آیت نمبر 60 ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها حزوا واولئک لهم عذاب مہین. کہ وہ لوگ کہ جو اپنی بیہودہ باتوں سے خداوند عالم یعنی بیہودہ باتوں کے ذریعے جو ہے خداوند عالم کی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں ان کے لیے عذاب مہین ہے. تو یہ قرآن مجید میں آپ کو یہی بیہودہ باتیں اور یہ سب اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں کسی بھی مسلمان کو بیہودگی کی طرف نہیں لے جائے گا کہ وہ فالتو بیٹھو. یعنی ہزاروں مشکلات دنیا میں موجود ہیں، انسان کا دشمن ہوا جا رہا ہے، ٹینشن ڈپریشن نہ جانے کیا کیا پریشانیاں موجود ہیں اور ایک انسان بیٹھا ہوا ڈرم بجا رہا ہے. تو اس کو اسلام نے بیہودگی سے روکنے کے لیے جو قرآنی نقطہ نظر ہے کہ انسان کسی بھی بیہودہ کام میں نہیں جا سکتا. اب اگر روایات کی طرف آئیں تو گانا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو روایتوں میں نہیں بلکہ فقہا کے نزدیک ہر وہ آواز جو انسان کے گلے سے خارج ہوتی ہے اور لوگوں میں سرور اور مستی پیدا کرتی ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ وہ بیہودگی کی مجلسوں سے مشابہ ہوتی ہے. یعنی اگر انسان کے گلے سے کوئی آواز نکلے اور انسان اور اس کے اندر جو ہے سرور پیدا کرے تب تک وہ چیز حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ بیہودگی والی مجلسوں سے یعنی عام طور پہ آپ گانے بجانے والے لوگ ان سے مشابہ نہ ہو. اگر مشابہ ہو جائے پھر وہ چاہے آپ کی تلاوت قرآن ہی ہو آپ کو اس کا آہنگ اور اس کی ٹون بدلنی پڑے گی. اب رہے گی میوزک. تو میوزک گلے سے تو پیدا ہوتی نہیں، وہ موسیقی کے آلات سے پیدا ہوتی ہے. یعنی ڈرم ہے، گٹار ہے، وائلن ہے وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے پیدا ہونے والی چیز. اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہر وہ ساؤنڈ جو انسان کے دل میں سرور بھی پیدا کرے اور بیہودگی کی مجلسوں سے بھی مشابہ. اگر بیہودگی کی مجلسوں سے مشابہ نہیں ہے، یاد رکھیے، پھر انسان اس میں ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتا. مثلا مرنے کے وقت جو دھنیں بجائی جاتی ہیں یا خوشی کے وقت جو یا فوجیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو دھنیں بجائی جاتی ہیں اس میں انسان ایکسٹریم لیول تک نہیں جا سکتا. یا مثلا اے میرے وطن کے لوگوں آپ کتنی بار سنیں گے؟ تو اس کا ایک خاص طریقہ استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک خاص موقع ہوتا ہے. لہٰذا ایسی میوزک کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا گیا ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو بعض نوحے میں یا بعض قصیدوں میں وہ بیک گراؤنڈ جو تھیم چلتا رہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ انسان کو ایکسٹریم لیول تک نہیں لے جاتا. وہ چیزیں جو انسان کو ایکسٹریم لیول تک لے جا سکتی ہیں، اب اس کو آپ شراب سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ شراب کے ایک قطرے میں بھی وہ بات نہیں ہے جو مرنے کے وقت بجائی جانے والی دھنوں میں ہے، کیونکہ اس کا ایک پازیٹیو فیکٹ ہے. خود شراب میں بھی اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ مثلا اس شراب کے ذریعے انسان کا علاج ہوگا اور یہ علاج اس کے علاوہ نہیں ہے تو بالکل جائز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو استعمال ہے مرنے کے وقت کی دھن یا موٹیویٹ کرنے کے لیے جو دھنیں بجائی جاتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا مجبوری کی صورت میں اور وہ مشابہ بھی نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ صرف سکون قلب کے لیے سننا چاہتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ سکون قلب کے لیے ہم نے جب دوسری ریڈیمیز آپ کو بتا رکھی ہیں تو آپ کو اس دلدل میں اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ انسان کتنا بھی عقل مند ہو جائے لیکن اپنی فیلنگز کے ڈیولپمنٹ کو نہیں روک سکتا. اور فرما رہے ہیں آپ انسان کی جو کیا کہتے ہیں بھاونائیں ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بات تو پروف ہو چکی ہے کہ انسان اگر کسی چیز کی عادت کر لیتا ہے، خصوصاً علاج میں آپ معمولی اگر آپ کو سردی بخار ہے یا کوئی اور وائرل فیور ہے تو آپ کو ایک اینٹی بائیوٹک میں آپ کا کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ جب آپ کا انٹرنل سسٹم اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اب اسی بخار میں آپ کو اور بڑی دوا چاہیے ہوگی. تو یہی حال ہے اگر آپ نے اپنے ذہنی سکون کے لیے میوزک کو راستہ بنایا تو ایک بار دو بار چار بار کے بعد اب آپ کو اور لاؤڈر ساؤنڈ چاہیے ہوگا، اس کے بعد اور زیادہ، اس کے بعد پھر آپ کا نتیجہ وہی ہوگا کہ آپ یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے. یاد الہی سے انسان پہلی بار میں غافل نہیں ہو جاتا، یاد رکھیے گا. یہ وہی ایکسٹریم لیول ہے کہ جس کی طرف اسلام نے پہلے ہی مرحلے میں آپ کو روک دیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیوں کر رہے ہیں. دوسرے طریقے نہ رہیں تو پھر آپ آئیے کہ جیسے مثلا کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اب ان کے زخم پہ شراب اڈیلنی پڑے گی ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا.
اب چونکہ میوزک ایک خاص فیلڈ ہے، لہٰذا اس پوری فیلڈ کے توسط سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے، ورنہ لہو الحدیث جو قرآن مجید میں ممنوع ہے وہ آپ کے الٹے سیدھے ہنسی مذاق یا فالتو بیٹھ کے وقت برباد کرنا یا اس دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی اسی زمرے میں رکھ کے حرام قرار دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، بے شمار روایت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ گانا در حقیقت زنا کی سیڑھی ہے۔ یا چھٹے امام اور پانچویں امام دونوں ائمہ معصومین سے روایت ہے ہماری کہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لہو الحدیث یعنی یہ جو بیہودگی کی باتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں آپ نے براہ راست گانے کو اس کا مصداق قرار دیا کہ یہ چیز گفتگو گانے کی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہر وہ آواز جو گانے کی شکل میں جسے ہم گانا کہتے ہیں اس میں انسان کے اندر ایک کیا کہتے ہیں مستی یا سرور یا ایک کیف کی حالت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیہودگی بھری مجلسوں سے یعنی ان کے جو جلسے ہوتے ہیں بیہودہ لوگوں کی گفتگویں ہوتی ہیں ان سے مشابہ ہو، تو پھر وہ چیز ورنہ صرف آواز کا کھینچنا یا مثلا محفلوں میں جو قصیدہ خوان حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی آوازوں کو اس طرح لے کے جاتے ہیں جو ہائی نوٹ پہ، تو اس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہی ہائی نوٹ یا اس طرح وہ کاپی کرنا شروع کر دیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر خرابی ڈھونڈنے والوں کو لگتا ہے اس میں کیا ہے، یہ تو بالکل سمپل سی چیز ہے، آسان چیز ہے، لیکن جب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز آپ کو ایکسٹریم لیول پر ایک دن لے کر جائے گی، اگر آپ نے عادت اس کی ڈال لی تو، اور عادت ڈالنے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لہٰذا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر روک دیا جائے۔ معمولاً لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے نامحرم کو دیکھنے سے منع کر دیا، کتنا سخت حکم ہے، لیکن اگر آپ سارے پروسیجر کو انسان کی نظر ملنے سے لے کر آخری اسٹیپ تک دیکھیں تو اس دوران اگر آپ روکنا چاہیں انسان کو تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ پہلے مرحلے پر روک دیا جائے، لیکن جب ایک بار انسان نے قدم ڈال دیا اور دھیرے دھیرے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ گیا، اب کسی بھی لیول پر آپ اس کو روکنا چاہیں تو مشکل ہوگا۔ یہاں پر اگر کوئی کہے کہ میں سنتا ہوں بس ڈیلی ایک آدھ سن لیتا ہوں، اس میں کوئی قیامت کے دن آپ خداوند عالم سے گفتگو کر لیجیے گا اور ظاہر ہے کہ اس کی جزا اور سزا سب وہیں ہوگی، لیکن دنیا میں کسی بھی قانون میں ایکسیپشن اس کا خون کر دیتا ہے، لہٰذا ہمیں چونکہ ایک بڑے مجمع کو روکنا ہے، لہٰذا یہ ایکسیپشن تو نہیں دیا جا سکتا کہ بادشاہ کے دربار میں بجے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں بجنا چاہیے۔ اس طرح انسان کسی بھی قانون کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، لہٰذا اسلام نے جو اس چیز کو حرام قرار دیا، یاد رکھیں اس کے ایکسٹریم لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور انسان پہلے ہی مرحلے پر قدم رکھتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے۔ دوسری بات کہ اس میں جو فائدے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی وہ فائدے دوسری چیزوں میں موجود ہیں، لہٰذا یہ انسان کی بنیادی ضرورت بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس بیہودہ راہ حل، بعض وہ اوقات انسان سوچتا ہے کہ ہمارے لیے راہ حل ہے، لیکن یہ کوئی اچھی راہ حل نہیں، خداوند عالم نے دوسرے طریقے بھی یاد الہی کے ذریعے یا دنیا میں غور و فکر کے ذریعے، خود اپنے نفس میں غور و فکر کرنے کے ذریعے خداوند عالم نے کہا ہے کہ تمہارا درد، ٹینشن، تکلیف سب دور ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور امام وقت ظہر میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔